اگر یسوع مسیح رویا میں آپ پر ظاہر ہو اور کہے مانگو جو چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا، تو آپ کیا چیز مانگیں گے؟ پاسٹر سٹیون، میں جانتا ہوں میں $10 لاکھ مانگوں گا۔ نہیں، صحیح جواب کے بارے میں سیکھیں اور آج حکمت کی روح کی قدر کے بارے میں سیکھیں پیور گولڈ پر۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیز دوستو، میں ہوں سٹیون بروکس، پیور گولڈ میں خوش آمدید۔ ہم خدا کی 7 روحوں کے موضوع پر اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے اور یاد رکھیں کہ ایک ہی پاک روح ہے مگر 7 مختلف مسا ہیں۔ پاک روح کی 7 مختلف صفات ہیں۔ ہمارا حوالہ ہے یسایہ 11واں باب۔ آئیے پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ دوسری آیت، اور خداوند کی روح میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں اور مل کر کہیں خداوند کی روح۔ ہمیں زندگیوں میں پاک روح کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے خداوند یسوع کو ضرورت تھی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پاک روح کو منورہ کے طور پر سوچیں، اور منورہ کا درمیانی حصہ خداوند کی روح کی ترجمانی کرتا ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح پر پاک روح کا مسا تھا۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے مسح کیا۔ پاسٹر سٹیون، میں یسوع سے پیار کرتا ہوں، میں یسوع مسیح سے پیار کرتا ہوں۔ کیسا عظیم نام ہے! مگر بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی ایسے ہی ہے جیسے سٹیون بروکس، جیسے مسیح خداوند کا آخری نام ہو، جبکہ مسیح نام نہیں، مسیح ایک لقب ہے۔ اس کا مطلب ہے مسایا۔ تو چلیں بتائیں کہ لفظ مسایا کا کیا مطلب ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے مسح کیا ہوا۔ مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبرانی میں اس کا مطلب ہے تیل لگانا یا تیل کا ملا جانا۔ جیسے آپ ساحل پر جاتے ہیں اور جسم کو دھوپ سے بچانے کے لیے لوشن لگاتے ہیں، مگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع کو روح کے تیل سے مسح کیا گیا۔ پاک روح یسوع کے اوپر موجود تھا۔ دیکھیں، خدا کی تعریف ہو۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کا روح اس پر تھا، اسے خوشخبری سنانے کے لیے مسح کیا گیا۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ یسوع ایک طاقتور مبلغ تھا۔ وہ ہزاروں لوگوں سے کلام کرتا جبکہ عوامی خطاب کا کوئی نظام نہیں تھا اور اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو یسوع روح القدس کے وسیلے مسح کیا گیا، اور اس کے اس مسح کا ایک مقصد تھا، یعنی یسوع جسے مسح کیا گیا، کس سے مسح کیا گیا تھا؟ پاک روح سے۔ پاک روح اپنی 7 مختلف صفات کے ساتھ ہمارے نجات دہندہ پر ٹھہرا۔ اب خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، یعنی حکمت کی روح۔ دیکھیں، حکمت کی روح کا مطلب ہے خدا کی طرف سے ملنے والی طاقت جو آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ صحیح فیصلے کریں۔ صحیح فیصلے صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار اور بار بار۔ آپ تصور کریں کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے جب آپ تسلسل کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ اب اچھی فیصلہ سازی کی بنیاد اس بات پر ہے، جو کہ حکمت کی ایک اور تعریف ہے، کہ یہ امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ امتیاز کرنے کے قابل ہوں، بہتر ہے صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے لکھ لیں۔ ایک چھوٹی پینسل لمبی یادداشت سے بہتر ہے۔ خدا کو جلال دیں، خدا کو جلال دیں۔ آئیں یسوع کی تمجید کریں، حکمت کی روح۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ اسی وقت آپ کو
چھوئے گی خداوند تیرا شکر ہو۔ شاید آپ کو یہ عجیب لگے، مگر آپ اس بات پر غور کریں، امتیاز کرنے کی آپ کی صلاحیت، یہ احساس کرنے کی صلاحیت ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ خدا نے بتایا ہے کہ یہ نیکی ہے اور خدا نے بتایا ہے یہ بدی ہے۔ آپ کی یہ صلاحیت سامنے آتی ہے تاکہ آپ صحیح فیصلے کریں اور حکمت کی روح میں مضبوط ہوں۔ یہ معاشی معاملات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ خدا آپ کی دولت کا فیصلہ نہیں کرتا؟ دیکھیں پاسٹر سٹیون، خدا پہلے سے تعین کرتا ہے کہ کون اس کی بادشاہی میں امیر ہوگا اور کون غریب ہوگا۔ بالکل نہیں، خدا آپ کی دولت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ آپ کے فیصلے آپ کی دولت کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خدا کی حکمت میں چلنا ہے تاکہ حکمت کی روح آپ کی زندگی پر ٹھہرے، تاکہ آپ صحیح فیصلے کریں، کیونکہ آپ کے فیصلے آپ کی دولت کا تعین کرتے ہیں۔ پاسٹر سٹیون، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا خیال ہے کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ایک کسان کے بارے میں سوچیں۔ ایک کسان خود تعین کرتا ہے کہ اس کی فصل کتنی ہوگی اور وہ کتنی کٹائی کرے گا۔ پاسٹر سٹیون، ایسا نہیں ہے، خدا یہ کرتا ہے، خدا فیصلہ کرتا ہے کہ فصل کتنی ہوگی، کسان یہ فیصلہ کرتا ہے۔ کسان فصل کی کٹائی سے پہلے جان لیتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر وہ فصل حاصل کرے گا جو دراصل اس نے بویا ہوگا۔ آپ کے فیصلے یعنی بیج فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی فصل کیسی ہوگی، یہ خدا نہیں کرتا۔ خدا کی تعریف ہو، بعض اوقات ہم خدا کی حکمت کو نہیں تھامتے کیونکہ اس کا مطلب شخصی ذمہ داری ہوتا ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی حکمت کی روشن کرنے والی روح آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے، آپ کو کامیاب بنانا چاہتی ہے اور فتح میں چلنے میں مدد کرتی ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں آپ دے یکی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ خدا کی حکمت میں چلیں اور دے یکی دیں۔ جب پاک روح رہنمائی کرتا ہے تو آپ ہدیہ دیتے ہیں، آپ سارا دن کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنا بہترین دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام فیصلے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور جب آپ خدا کی حکمت میں چلتے ہیں تو آپ کے فیصلوں میں یہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ رکتے ہیں اور صحیح فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، بار بار اور بار بار۔ حکمت کی روح آپ کے لیے دستیاب ہے اور آپ کو اور مجھے یسوع کی طرح اس کی ضرورت ہے، اور آج ہی آپ اسے پا رہے ہیں۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسا کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے، جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر سٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ موسیٰ اور یشوع، ایلیا اور الیشا، پولس رسول اور تیموتھیوس، یہ سب اس کی مثال ہیں کہ کیسے سرپرست ایک خاص مسئلے کو دوسرے شخص میں منتقل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ کیسے آپ الہی طور پر سرپرست پاتے ہیں۔ جانے کہ کیسے مسا آپ کی زندگی میں بڑھ سکتا ہے جب آپ اپنا بہترین وقت دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں، اور کیوں آپ کے سرپرست کی قدر ہوتی ہے اور اسے کیسے سراہا جانا چاہیے۔ اس کتاب میں میں نے اپنی شخصی گواہی کی شراکت کی ہے، کیسے میں نے خداوند سے الہی طور پر نبوتی سرپرست پایا۔ آج ہی آپ بہت سے راستے پا سکتے ہیں جن پر خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں، اور ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے۔ آپ کے مسا کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا رکھتا ہے، آپ کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے۔ سٹیون بروکس کی کتاب جب باروں کے کندھوں پر کھڑے ہونا میں ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو سی ڈی بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی۔
स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट को हासिल करने के लिए अभी कॉल करें, जो कि स्टीवन ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब है, जिसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ फेमन के मौजू पर भी टीचिंग्स मिलेंगी। तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 336-990-9001। यसाया 11:2 और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत की रूह। मेरे दोस्तों, हमें हिकमत की रूह की ज़रूरत है। कैसे मोहब्बत और रहम के साथ बाप आपको ये देना चाहता है, वही रूह जो उसके बेटे पर थी। कैसी बड़ी बरकत है, ये हमारे लिए इस्तेहकाक है कि हम हिकमत में चलने वाले बने। याकूब के ख़त में इसीलिए हमें पहले बाब में बताया गया है कि खुदा से हिकमत मांगें, और अगर आप उससे मांगेंगे तो वो आपको देगा सखावत के साथ। खुदा इसे आप पर नाजिल करेगा, और ये वो है जो नज़र आएगा, और इसका सबूत आपकी ज़िंदगी में बड़ा मजबूत होगा। हत्ता कि पहला क्रंथियों 12वां बाब, जिसमें 9 रूहानी नेमतों का जिक्र है, और मुझे रूहानी नेमतें पसंद हैं, और ख़ास तौर पर इसमें पहला जो जिक्र है वो लफ्ज़ हिकमत का है। पास्टर स्टीवन, ये पहले नंबर पर क्यों है? चलें मैं आपको बताता हूँ ये पहले नंबर पर क्यों है। क्योंकि ये बेहतरीन नेमत है। याद रखें, पौलुस रसूल ने कहा बेहतरीन नेमतें मांगो, और अगर ये बेहतरीन नेमतें हैं तो इसका मतलब है कि कुछ नेमतों को दूसरी नेमतों पर फजीलत हासिल है। ये सब ज़बरदस्त हैं, मगर कुछ नेमतें हैं जो दूसरी नेमतों से ज़्यादा बेहतर हैं, और जो सरे फहरिस्त है वो है हिकमत का कलाम। इसीलिए मेरे दोस्तों, हिकमत इंतहाई अहम है। हत्ता कि अमसाल 4 बाब की 7वीं आयत में हम देखते हैं, जहां बाइबल बताती है कि हिकमत अफजल असल है। दूसरे लफ्ज़ों में, हिकमत बुनियादी चीज़ है जिससे आपको पाना है। बस हिकमत हासिल करें। ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको पाना है। देखें पास्टर स्टीवन, मैं सोच रहा था अगर खुदा चाहता मैं इसे पाऊं तो वो देगा। नहीं, आपको इसे मांगना है। आपको खुदा की हिकमत को ढूंढना है। आपको समझना है कि आपको इसे पाना है। खुदा की तारीफ हो। और इसके बाद हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब 34वां बाब 9वीं आयत, और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था। आप देखें, खुदा नहीं चाहता कि आप बस सादी हिकमत पाएं। खुदा चाहता है कि आप इससे मामूर हों। खुदा नहीं चाहता कि आप पैमाने का एक हिस्सा लें। आपको उसी तरह हिकमत की रूह की ज़रूरत है जिस तरह खुदावंद यसू को ज़रूरत थी। खुदा की तारीफ हो। और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल उसकी बाबत मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। अब यशवा रहनुमाई के अजीम मकाम पर था। करोड़ों लोग उस कलाम का इंतजार करते थे जो उसके मुंह से निकलता था। आप उलझाने वाली बातें नहीं करते। खौफ का कलाम आप नहीं बोल सकते। ये यकीनी पैदा नहीं कर सकते। आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको सही फैसले करने हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कौम के फ़ायदे के लिए। उससे हिकमत की रूह की ज़रूरत थी, और मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे, और ये हमें बताता है कि हिकमत की रूह मुंतकिल हो सकती है। ये इनफरादी तौर पर किसी पर आती है, और इसी तरह किसी दूसरे को मुंतकिल हो सकती है। हम पौलुस की ज़िंदगी को देखते हैं जो हिकमत की रूह में चलता था, और फिर वही मसा हम उसके रूहानी बेटे तिमोथियस में देखते हैं, और वो भी हिकमत की रूह में चलता था। हमेशा हमेशा खुदा की तमजीद होती रहे। एक बार फिर देखते हैं अमसाल 4 बाब, जहां हम खुदा की अजीम हिकमत का इजहार देखने के काबिल होंगे। खुदा की तारीफ हो। अमसाल 4 बाब 7वीं आयत, हिकमत अफसल असल है, बस हिकमत हासिल कर। इसलिए हिकमत की रूह को बाकी तमाम सिफात से ऊपर रखा गया है। पहले नंबर पर खुदावंद की रूह है, मगर पहला मसा जो आता है वो हिकमत की रूह का मसा है। और मेरे दोस्तों, मेरा ईमान है कि यह आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है। अब देखें अमसाल 8वां बाब
اور اس کی 11ویں آیت یہ انتہائی خوبصورت ہے، کیونکہ حکمت، سب مل کر کہیں حکمت، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں پاسٹر سٹیون مجھے بہت سا پیسہ دیں، خداوند مجھے بہت سا پیسہ دے، اور آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ آپ کو معاشی طور پر اچھا مختار بننے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کچھ کروڑ پتی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ارب پتی بھی۔ صرف اس لیے کہ آپ کی وسائل تک رسائی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے اچھے مختار ہونے کی حکمت رکھتے ہیں اور ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے ہمیں حکمت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ امثال کی کتاب کا مصنف یہاں پر کہتا ہے کہ حکمت سونے اور چاندی سے بہتر ہے، یہ اعلیٰ ترین چیز ہے جسے آپ پا سکتے ہیں۔ حکمت کو اکثر سرخ رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قدیم زمانے میں جو اعلیٰ ترین چیز سمجھی جاتی تھی وہ مرجان تھا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ حکمت کی قیمت مرجان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو یہ چاہیے، شاید آپ کے خیال میں بھی نہ ہو کہ آپ کو کیا چاہیے، مگر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ حکمت کی روح ہے، اور جب یہ روح آپ کے اوپر آتا ہے تو یہ پاک روح کا مسا ہوتا ہے جو آپ پر آتا ہے۔ آپ بہت سی دریافتیں کر سکتے ہیں جو شاید آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہ کی ہوں۔ یاد رکھیں مثال کی کتاب میں حکمت کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اسے ایک خوبصورت خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے پاس آپ کے مسائل کا جواب ہے۔ مگر جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں کہ حکمت بنیادی طور پر یسوع کی زندگی اور یسوع کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، اور جن جوابات کی آپ کو ضرورت ہے وہ اسی کتاب میں کہیں موجود ہیں، اور جب آپ اسے پورے دل سے دیکھتے ہیں تو پھر حکمت کا مسا آپ کی زندگی پر آتا ہے۔ کیا فرشتے حقیقی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، لیکن کیا یہ آج بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون بروکس پیش کرتے ہیں ورکنگ ود اینجلز۔ یہ کتاب آپ کو فرشتوں کے بارے میں سکھاتی ہے کہ کیسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کے منصوبے کو پورا کریں۔ بائبل میں مرکوز بہت سے مقدسین نے فرشتوں کا سامنا کیا، مگر عزیزو یہ صرف ماضی میں بائبل کے دنوں تک موجود نہیں تھا۔ خدا اب بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ورکنگ ود اینجلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے فرشتے آپ تک معلومات لاتے ہیں اور کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کیسے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں، مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ان رویاؤں کے ذریعے جو خدا سے ملی، میں روحانی مقاموں میں فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوا اور میں نے ان سے گفتگو بھی کی۔ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خدا کے آسمانی پیغمبروں کو حاصل کریں۔ خدا فرشتوں، شیاطین اور انسانوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے؟ آسمانی بخارات کیا ہیں؟ کیا آپ کے پاس شخصی فرشتہ موجود ہے؟ ورکنگ ود اینجلز میں ان سوالات کا اور بہت سے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے تاکہ آپ جانیں کہ کس طرح خدا کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کام کر سکتے ہیں اور مسیح کے قریب آ سکتے ہیں۔ سٹیون بروکس کی کتاب ورکنگ ود اینجلز حاصل کریں اور اس کے ساتھ سیڈیز پائیں۔ ہر کوئی فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں بہت سے سوالوں کا جواب دیا ہے، آپ ضرور برکت پائیں گے۔ سٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ورکنگ ود اینجلز کے لیے بھی کال کریں اور اس کے ساتھ 2 سیڈیز پر مشتمل سیٹ پائیں۔ نمبر ہے 336-990-9001 336-990-9001 یا وزٹ کریں @stevenbrooks.org۔ خداوند کا روح یسوع پر تھا، اور عزیزو خداوند کا روح اب آپ پر ٹھہرتا ہے آپ کی زندگی کے ہر دن میں۔ آپ کے لیے خدا کا ارادہ اور منصوبہ ہے۔
دیکھیں یسایہ 11:2 اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح۔ اب یہ خرد کی روح کیا ہے؟ خرد کی روح آپ کو یہ جاننے کے قابل بناتی ہے کہ کیا کرنا ہے تاکہ حالات کو اپنے اختیار میں لایا جا سکے۔ خرد کی روح آپ کو یہ جاننے کے قابل بناتی ہے کہ کیا کرنا ہے تاکہ حالات کو اپنے اختیار میں لایا جا سکے۔ میرا ایک پڑوسی ہے جو میرے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، جو پہلے نارتھ میں رہتا تھا، اور وہ ایک ریٹائرڈ فائر بریگیڈ چیف ہے۔ وہ روح سے معمور ایماندار ہے جو خداوند سے پیار کرتا ہے، اور ایک بار اس نے مجھے بتایا اور کہا کہ اسٹیون، ایک بار ایک ویئر ہاؤس میں بڑی بھیانک آگ لگ گئی۔ وہاں ہر جگہ کیمیکلز موجود تھے۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ تھا جو کسی بھی فائر مین کی زندگی میں آ سکتا ہے، اور چونکہ وہ ایک بڑا شہر تھا تو آگ بجھانے والی گاڑیاں وہاں پر آئیں، اور وہ واحد شخص تھا جو ان سب کو سپروائز کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ 100 سے زیادہ آگ بجھانے والی گاڑیاں تھیں، اور غیر تربیت یافتہ شخص کے لیے یہ انتہائی سنسنی خیز معاملہ تھا۔ مگر اس نے بتایا کہ خداوند کے روح کا عبر اس طرح مجھ پر چھایا تھا کہ جب فائر مین وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے تو مجھے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تم ادھر جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم اپنی مشین وہاں لے کر جاؤ۔ اور اس نے کہا کہ ایسا مسئلہ پہلے مجھ پر کبھی نہیں آیا تھا۔ تو خرد کی روح بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے مشکل اور دباؤ کے حالات میں، تاکہ ان حالات میں پرسکون انداز میں کھڑے رہ سکیں، اور ایسے حالات میں خدا کی حکمت کا استعمال کرنا شروع کریں۔ یہ ہے خرد کی روح جو آپ کو یہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ میری ایک منسٹری پارٹنر ہیں جن کی کمپنی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ پروڈکٹ جو ان کی فیکٹری میں بنتی تھی اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا، اور ان کے پاس اس پروڈکٹ کے بہت سے آرڈر تھے۔ تمام خریدار یہ پروڈکٹ چاہتے تھے، مگر اس میں ایک تکنیکی مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس سارے عمل کو روک دیا گیا، اور تجزیہ کرنے والے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ انتہائی تکنیکی مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، پیسے ضائع ہو رہے تھے، آرڈرز پورے کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایک دن وہ صبح بیدار ہوئیں اور انہوں نے دعا کی، اور ان پر خرد کی روح نازل ہوئی، اور وہ اپنے دفتر کے اندر داخل ہوئیں، اور انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ دیکھو، تمہیں یہ کرنا ہے، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، میں وہ کام کروں گی، باقی سب لوگ فلاں کام کریں گے۔ اور سارے آرڈرز پورے ہونے شروع ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ کیا کرنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آرڈرز پورے ہو رہے تھے، پیسہ آ رہا تھا، اور سب کچھ صحیح تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب ہوا تو کیا چل رہا تھا؟ خرد کی روح آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ بھلے حالات کیسے بھی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرے خیال میں خرد کی روح میں چلنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہر ماحول کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ مجھے ایشیا میں خدمت کرنا پسند ہے، پورے ایشیا میں خدمت کرنا، اور میرے لیے بہترین اگر کوئی ملک ہے تو وہ ساؤتھ کوریا ہے جہاں میں گیا ہوں۔ اور مجھے ان میں ایک بات پسند ہے کہ انہوں نے روحانی خرد کے کچھ پروٹوکول رکھے ہیں، اس لیے وہاں پر یہ کلیسیاں بہت مضبوط اور بہت بڑی ہیں۔ تو آپ کو خرد کی روح درکار ہوتی ہے تاکہ حالات بہتر طور پر چلیں۔ جب میں نے وہاں پر کلام سنایا تو وہ چاہتے تھے کہ میں میز پر بیٹھ جاؤں تاکہ لوگ میری کتاب کو خریدیں اور میں اس پر دستخط کروں، لیکن چونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے تو بہتر سمجھ کی ضرورت تھی تاکہ جانے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ تو قطار انتہائی طویل تھی، اور اسے پرسکون انداز میں رواں رکھنے کے لیے میں میز کی ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب لوگ میرے پاس آتے تو ان کے پاس کتاب پہلے سے کھلی ہوتی اور میں بس اس پر دستخط کرتا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اچھی سمجھ، ایسے حالات میں کھڑے ہونا جبکہ ہر طرح کی سرگرمیاں ہوں، ہر طرح کے معاملات ہوں، اور وہاں پر پرسکون کھڑے رہنا اور حالات کو ویسے چلنے دینا جیسے خدا چاہتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہی چیز دانیل نبی پر تھی۔ جب وہ شاہی دربار میں کھڑا تھا تو وہ ایک اچھی سمجھ رکھتا تھا۔ کیونکہ وہاں پر
شاہی دربار میں ایک پروٹوکول کا نظام تھا جہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں کے اصول کیا ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ داؤد کے ساتھ بھی صحیح تھا جب وہ نوجوان تھا، حالانکہ وہ جولیت کو مار چکا تھا، مگر اب وہ بڑا ہو رہا تھا اور وہ ساؤل کے لیے کام کر رہا تھا، مگر اس نے بڑی دانش مندی کے ساتھ یہ کیا۔ جب وہ ساؤل کے ساتھ اندر باہر آتا جاتا، وہ بادشاہ کے دربار کے پروٹوکول کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کس طرح وہاں پر رویہ رکھنا ہے۔ خداوند یسوع چاہتا ہے کہ آپ حکمت اور خرد کی روح میں چلیں، اور اس وقت یہ مسا آپ پر آ رہا ہے۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ حکمت کی روح، الہی قدرت کے ذریعے خدا صحیح فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں خرد کی روح، خدا کا فضل، اس کے روح کا مسا آپ کو دباؤ میں پرسکون رکھتا ہے۔ کیا آپ یہ دونوں مسا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ حکمت کی روح اور خرد کی روح اسی وقت ان پر نازل ہو۔ یسوع کے نام میں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ میں اسے پاتا ہوں، کہیں میں اسے پاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں کہ خدا کا روح آپ کی زندگی میں تازہ اور نئے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے پیور گولڈ پر۔